بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اصلی پاسپورٹ بھارتیوں کے پاس نہیں ہے، اس لیے وہ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ وہ مہریں جعلی تھیں۔ خود ان کو یہ حقیقت اس وقت معلوم ہوگی جب وہ اپنی اٹاری پوسٹ کے ریکارڈ کی دیکھ بھال کریں گے اور انہیں وہاں سے مظہر خان اور غزالہ نامی پاکستانیوں کے داخلے کا اندراج نہیں ملے گا۔ تم سوچتے ہو تو واقعی بہت دور کی کوڑی لاتے ہو۔ میرا دھیان اس طرف نہیں گیا تھا۔ اول خان نے کھلے دل سے اعتراف کیا۔ مظہر خان نے قانونی طور پر سرحد عبور کی یا غیر قانونی طریقے سے بھارت میں داخل ہوا، یہ بعد کی بات ہے۔ دہلی میں اس کی موجودگی کا اظہار کر کے بھارتیوں نے اپنے گلے میں ہڈی اٹکا لی ہے۔ پہلے وہ بتائیں کہ مظہر خان کس راستے سے بھارت سے باہر نکلا، اس کے اخراج کے اندراجات دکھائیں، اس کے بعد ہی مظہر خان کے بارے میں پاکستان پر کوئی ذمہ داری عائد کی جا سکے گی۔ وہ دہلی میں تھا۔ اگر اس کی واپسی کا کہیں کوئی ریکارڈ نہیں ہے تو ایک پاکستانی کے غائب ہونے کی ذمہ داری بھارتیوں پر ہے۔ وہ بتائیں کہ وہ کہاں ہے، اسے کس جیل یا تھانے میں رکھا گیا ہے۔ پاکستان ان سے اپنے شہری کی واپسی کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ گریٹ، واقعی تم گریٹ ہو۔ یہی موقف غزالہ کے بارے میں بھی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ پوری بات سمجھتے ہی اول خان خوشی سے اپنی جگہ پر اچھل پڑا۔ کاش جان والے اجلاس میں دوسروں کے ساتھ تم بھی موجود ہوتے تو جان اور لیری کے بخیے ادھیڑ ڈالتے۔ یہ بات ابھی تک کسی کے ذہن میں نہیں آئی۔ مظہر خان کے پراسرار طور پر اغوا ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ کراچی چھوڑنے کے بعد سے اب تک اس کا گھر ویران اور مکفل پڑا ہوا ہے۔ سلطان شاہ نے پرجوش لہجے میں کہا۔ بات زیادہ بڑھائی گئی تو اس کے پڑوسی بین الاقوامی ایجنسیوں کے کارندوں کو بتائیں گے کہ جانے کے بعد وہ واپس نہیں لوٹا۔ زیادہ بغلے نہ بجاؤ، ویرا نے منہ بنا کر کہا۔ یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ یا CIA والے اتنے احمق نہیں ہیں کہ محض ریکارڈ چھاننے میں لگے رہیں۔ وہ سخت پاکستانی جواب کے سامنے جھک جائیں گے اور کہہ دیں گے کہ مظہر خان غزالہ کو لے کر چوری چھپے پاکستان چلا گیا ہے۔ اس سے پاکستان کی اخلاقی پوزیشن مستحکم ہوگی۔ اول خان بیرا کی بات ماننے پر آمادہ نہیں تھا۔ اس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، حکومت قانون کی عملداری اور سر بلندی کی علامت ہوتی ہیں اور ہر لاقانونیت ان کی پیشانی کا داغ بن جاتی ہے۔ وہ اس بات کا کوئی جواب نہیں دے سکتے کہ ایک مشتبہ پاکستانی جوڑا دہلی میں روزے اول سے راہ کے بڑے اور ذمہ دار افسروں کی نگرانی میں تھا، اچانک کوئی جادوئی چراغ استعمال کر کے بھارت سے کہیں غائب ہو گیا۔ میں نے ڈینی کی بتائی ہوئی ہر بات ذہن نشین کر لی ہے۔ اب دیکھ لینا کہ دہلی میں ہمارے سفیر کو دیا جانے والا مراسلہ بھارتیوں کے گلے پڑ جائے گا۔ ڈینی نے اپنی چشمے کشاف باتوں میں سے ایک گائیڈ لائن فراہم کر دی ہے۔ اس میں بہت سی باریکیاں ہمارے وہ بزر چہرے تلاش کر لیں گے جو دن رات قانون کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے رہتے ہیں۔ اس نے اپنی جگہ چھوڑنے کو میرے شانے پر زور سے ہاتھ مارا اور بولا، اس وقت تم نے میرا دل خوش کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ میں اپنے دل کی ہر بات تمہارے سامنے رکھ دیتا ہوں تو مجھے چین ملتا ہے۔ راہ والوں کو کراچی میں مظہر خان کے پتے کا علم ہے۔ غزالہ بولی۔ اس تصدیق کے بعد ہی نریش نے آپ پر ڈورے ڈالنے کی کوششیں شروع کی تھیں۔ شروع میں اسے بنک بھی مل جاتی کہ کراچی کے پتے پر مظہر خان کا وجود نہیں ہے تو آج کی کہانی بالکل مختلف ہوتی۔ بالکل، میں نے اس کی تائید کی اور راہ والے اپنے ان ہی ذرائع سے یہ معلوم کر لیں گے کہ مظہر خان ابھی تک اپنے گھر واپس نہیں پہنچا۔ ان ساری کامیابیوں کی داغ بیل اول خان کی ڈالی ہوئی ہے۔ میرا پاسپورٹ بنواتے ہوئے ان باتوں کا خیال نہ رکھا جاتا تو یہ قدم قدم پر پریشان کرتی۔ اب عبد الماجد یمنی غائب ہو گیا۔ مظہر خان کو بھارتیوں نے کہیں قید کیا ہوا ہے۔ تینوں میں سے صرف ڈینی رہ جاتا ہے۔ ویرا نے نشاندہی کی۔ وہ بہت مشکل شکار ہے۔ اول خان نے ہنستے ہوئے جواب دیا، یہ بات راہ سے CIA اور موساد تک سبھی جانتے ہیں۔ وقتی طور پر ہم نے مسائل کا تدارک کر لیا ہے، لیکن ہم اپنے دشمنوں کی طرف سے غافل نہیں رہ سکتے۔ ان پر اگلا وار کرنے کے بارے میں تم کیا سوچ رہے ہو؟ اول خان نے پوچھا۔ سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک فون اور فیکس نمبر ڈینی کے پاس موجود ہے، اسی کو دیکھنا چاہیے۔ ویرا بول اٹھی۔
اول خان کے اس سوال کے نتیجے میں میرے ذہن میں ایک بے نام سا تاریک دبا نمودار ہوا تھا، لیکن مجھے اس پر غور کرنے کا موقع نہیں مل سکا۔ ویرا کے پر یقین جواب نے میرے ذہن کے اس تاریک دبے پر مرکوز نہ رہنے دیا اور بات آگے بڑھ گئی۔ تم نے فیکس پر بھیجے جانے والے پیغام کے بارے میں کچھ نہ کچھ سوچ لیا ہوگا، اول خان نے پوچھا۔ خاکہ میرے ذہن میں تیار تھا، میں نے وہ چند نکات ان چاروں کے سامنے دہرائے۔ وہ بہت سیدھی سی بات تھی۔ دہلی کے قیام کے دوران میں انل اور نریش سے میری مفاہمت ہو گئی تھی۔ ایک طے شدہ معاوضے پر مجھے ان کے لیے پاکستان میں کام کرنا تھا۔ یہ کام اتنا پکا تھا کہ مجھے 1 ماہ کی تنخواہ پیشگی دے دی گئی تھی، مگر میرے پاکستان پہنچنے سے پہلے ہی مجھے بھارت میں اشتہاری مجرم قرار دے کر شور مچا دیا گیا۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ راہ والے مجھے کس بڑے شکار کے لیے اپنا چارہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ فیکس میں یہ بات ضرور لکھ دینا کہ تم کسی مقررہ وقت پر فون کرو گے تاکہ کھل کر بات کر سکو، ویرا نے تاکید کی۔ فیکس محض ایک ابتدائی کوشش تھی، میرا اصل مقصد یہی تھا کہ میں نریش کے دیے ہوئے فون نمبر پر کسی سے کھل کر بات کرنے میں کامیابی حاصل کر لوں۔ ویسے بھی فون کی سہولت ہر جگہ میسر تھی، جبکہ فیکس عام نہیں تھا۔ اس پر رابطہ کرنے میں سب سے پہلا خطرہ رازداری کو لاحق ہوتا، کیونکہ فیکس مشین کا مالک پیغام پر سرسری نظر ڈال کر بھی محض اتفاقاً کوئی اہم نقطہ ذہن نشین کر سکتا تھا۔ امریکی CIA میری ذات کے حوالے سے کسی شناخت کے لیے تڑپ رہی تھی۔ میں نے ناشتے کی میز پر بیٹھ کر اپنا پیغام تحریر کیا تو مجھے اندازہ تھا کہ میری تحریر بھی میری شناخت کا ایک ذریعہ بن سکتی تھی۔ اس پیغام کا منوع دشمن کے ہاتھوں میں پہنچنا مخدوش تھا۔ میرے اس اندیشے سے آگاہ ہوتے ہی ویرا اور سلطان شاہ نے کھلے دل سے پیشکش کی کہ فیکس پر بھیجنے کے لیے وہ میری تحریر کی نقل کر دیں، مگر میرے ذہن میں ایک خدشہ جنم لے چکا تھا۔ میں اپنے کسی ساتھی کی تحریر کا نمونہ بھی عراق کے کسی ایجنٹ کو بھیجنے کا روادار نہیں تھا۔ میں انگریزی میں لکھا ہوا پیغام ٹائپ کرانے کے لیے اول خان کے ساتھ نکل کھڑا ہوا۔ کراچی کے حسن اسکوائر پر سیوک سینٹر عمارت ہمارے گھر سے زیادہ دور نہیں تھی۔ متعدد شہری دفاتر کے ارد گرد درخواستیں لکھنے اور ٹائپ کرنے والے صبح سے شام تک روزگار کی آس میں بیٹھے رہتے تھے۔ اس علاقے میں کسی ٹائپسٹ کا ملنا دشوار نہیں تھا، مگر پارکنگ کے لیے جگہ ڈھونڈنا محال تھا۔ اول خان نے سیوک سینٹر کی عقبی سڑک کے ایک دور افتادہ مقام پر اپنی گاڑی کھڑی کی اور ہم پیدل بارونہ کے دفتری علاقے کی طرف ہو لیے۔ ایک خستہ حال سوزوکی میں میز پر ٹائپ رائٹر اور کاغذوں کا پلندہ میری نظروں کو بلا معلوم ہوا۔ ہمیں دیکھ کر کرسی والے شخص نے مصروف نظر آنے کی کوشش کی، مگر ہمارے بڑھتے ہوئے قدم دیکھ کر اسے اپنی نام نہاد مصروفیت ترک کر کے ہماری طرف متوجہ ہونا پڑا۔ میں نے اپنا لکھا ہوا کاغذ اسے دیا۔ اس نے فوراً ٹائپ رائٹر پر سفید کاغذ چڑھانا شروع کر دیا۔ اس کی کتنی نقلیں بنے گی؟ پتہ کس کا ہوگا؟ اس نے رٹے رٹائے جملے دہرائے۔ پتہ کسی کا نہیں ہوگا، بس یہ مضمون ٹائپ کر دو۔ اول خان نے خشک لہجے میں کہا، نقل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کم از کم ایک کاپی ٹائپ کروا لیں۔ کاربن اور ایک کاغذ کا کشن ملتا ہے تو حروف صاف چھپتے ہیں، اس نے مشورہ دیا۔ ہم نقل طلب کر سکتے تھے۔ میں نے سر ہلا کر رضامندی کے ظاہر کر دی۔ اس پیغام کا متن مبہم سا تھا۔ ٹائپ کرنے والے نے پیشہ ورانہ انداز میں کئی مقامات پر رد و بدل کا مشورہ دیا، جسے میں نے مسترد کر دیا۔ راہ والوں کے لیے وہ سطور لکھتے ہوئے میں نے خیال رکھا تھا کہ کوئی اجنبی ٹائپسٹ کسی اہم بات سے آگاہ نہ ہو سکے۔ ٹائپنگ مکمل کرنے کے بعد اس نے کاغذ مشین سے اتارے بغیر مجھے پیغام پڑھنے کا مشورہ دیا تاکہ کسی غلطی کی اصلاح کی جا سکے۔ میں چھپے ہوئے کاغذ پر جھکا تو پہلی ہی سطر میں املا کی 4 غلطیاں موجود تھیں۔ پورا مضمون غلطیوں سے بھرا ہوا تھا، مگر مفہوم بہرحال اپنی جگہ برقرار تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ میں نے غلطیوں کی اصلاح کا مطالبہ کیا تو ہمارا کافی وقت برباد ہو جائے گا۔ میری رضا پا کر اس نے کاغذ رول سے اتارے، اپنا کاربن نکالا اور 2 مطبوعہ کاغذ میرے ہاتھ میں
थमा दिए। गलतियों से भरी हुई इन चंद सत्रों की टाइपिंग का मुआवजा 25 रुपए तलब किया गया। 20 असल के और 5 रुपए कार्बन कॉपी के। मेरे लिए रकम की कभी भी कोई अहमियत नहीं रही थी, लेकिन बेईमानी और धोखेबाजी मेरी बर्दाश्त से बाहर थी। अपनी किसी नाखुशगवार रद्द अमल के मुजाहरे से पहले मुझे ख्याल आ गया कि गलती मेरी थी। मैंने टाइपिस्ट को काम सौंपने से पहले पैसे तय नहीं किए थे। काम करने के बाद इसने जो कुछ मांग लिया था वो देना जरूरी था। वैसे भी वो गर्दिशे रोजगार का सताया हुआ एक परेशान हाल सफेद पोश था। मैंने 25 रुपए के बजाय 50 रुपए का नोट इसे थमा दिया और इसके हाथ से वो कार्बन पेपर ले लिया जो मेरे काम में इस्तेमाल हुआ था। मैं देख चुका था कि वो कार्बन पुराना था, फिर भी इस पर मेरे पैगाम के किसी लफ्ज या हिस्से के पढ़े जाने का एहतमाल था। मैंने कार्बन पेपर को अपनी मुट्ठी में समेटा और बकिया पैसों की वापसी का इंतजार किए बगैर वहां से चल दिया। चंद कदम दूर निकल आने के बाद मैंने कार्बन पेपर और पैगाम की नकल के पुर्दे बखेर कर फिजा में उड़ा दिए। तुम फितरी तौर पर बहुत ज्यादा मोहतात आदमी हो। आने जाने वालों की भीड़ से दूर निकलकर अव्वल खान ने मुतरफाना अंदाज में कहा, मैं भूल कर भी पुराने और सड़े हुए कार्बन के बारे में नहीं सोच सकता था। शायद यही अकाबी नजरें तुम्हें अनदेखे खतरात से बचाती चली आ रही हैं। अब मसला फैक्स मशीन का है। गाड़ी में वापसी के दौरान मैंने कहा, करीब ही किसी दुकान से फैक्स कर लो, 10 रुपए में काम हो जाएगा। अव्वल खान ने मशवरा दिया। पीसीओ से भेजे गए हर फैक्स पर दूसरी तरफ शनाख्ती लाइन भी जाती है। इसे बंद कराने पर भी खदशा रहेगा कि दुकानदार ने हदायत पर अमल किया है या नहीं। राह के आदमी को ये पता नहीं चलना चाहिए कि इसे शहर के किस इलाके से फैक्स किया गया है। मैंने वजाहत की, फिर तुम ये पैगाम मुझे दे दो, मैं दफ्तर से फैक्स कर दूंगा। इसके फरिश्तों को भी पता नहीं चलेगा कि ये कहां से फैक्स किया गया है। इसने धीरे से कहा, एहतियात के तौर पर CSD भी ले लेना, वैसे फैक्स पर किसी की मुदाखलत का अंदेशा नहीं होगा। मैंने दूर तक सोचकर यह फैसला किया था कि नरेश के दिए हुए नंबर पर फैक्स करने के लिए गुलशन इकबाल के इलाके का कोई पब्लिक फैक्स ऑफिस इस्तेमाल न किया जाए। पिछले रोज हमने अपनी हर एहतियात बरोए कार लाते हुए घर के बजाय एक पब्लिक कॉल ऑफिस से जॉन एशकोफ को फोन किया था। वो वही मौका था जब मैंने अब्दुल माजिद के रूप में इससे बात की थी। बाद में जलाल ने रात गए बताया था कि जॉन ने न सिर्फ इस पब्लिक बूथ का नंबर मालूम कर लिया था, बल्कि मेरी और अपनी गुफ्तगू का मुकम्मल टेप भी हुकाम को दे दिया था। इस वाक़े के बाद दोबारा ये बात सामने आती कि राह के किसी आदमी को गुलशन इकबाल ही से फैक्स किया गया था तो वो इलाका दुश्मनों की निगाहों में आ जाता और हमारे लिए वहां ठहरना मुश्किल हो जाता। अव्वल खान इस वक्त फैक्स के चक्कर में हमारी तरफ आया था। इसका इरादा था कि फैक्स लेने के बाद मुझे दरवाजे पर उतार कर स्टेशन 4 की तरफ रवाना हो जाए, लेकिन घर पहुंचने के बाद मैंने इसे रुकने पर मजबूर कर दिया। घर में तीनों अफराद अपने अपने कामों में मसरूफ थे। मैं अव्वल खान को अपने साथ लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। खुले हुए ड्राइंग रूम के मुकाबले में ख्वाबगाह की खलवत में बैठकर हम ज्यादा आजादी और बेफिक्री से बात कर सकते थे। अव्वल खान का मेरे साथ ख्वाबगाह में आना मामूल से हटा हुआ अमल था। वीरा ऐसे मामलात में बहुत काया थी, वो चौंके बगैर न रह सकी और चंद सानियों बाद ही कमरे में आकर हम दोनों के साथ जम गई। तुम यहाँ क्यों आई हो? किचन में जाकर गजाला का हाथ बटाओ। मैंने इसका इरादा भांप कर खुश्क लहजे में कहा। मैं गजाला से इजाजत लेकर यहाँ आई हूँ। वो बहुत हौसले वाली लड़की है, काम संभाल लेगी। मुझे सुलगाने के लिए इसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इस वक्त शायद तुम्हारी मौजूदगी जरूरी नहीं है। अव्वल खान ने मेरे तेवर भांप कर इसे समझाने की कोशिश की। ये तुम्हारी मुनकसरुल मिजाजी है कि ऐसा कह रहे हो। वीरा डटाई से बोली, वरना मैं अपने फर्ज से गाफिल नहीं हो सकती। तुम थोड़ी देर के लिए हमारे मेहमान बनकर आते हो। ये कैसे हो सकता है कि तुम्हारी आमद को नजरअंदाज करके हम सब अपने अपने कामों में लगे रहें? अव्वल खान की मेजबानी के लिए मैं यहाँ मौजूद हूँ। तुम्हें इस बारे में फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। मैंने
اپنا غصہ دباتے ہوئے کہا، تم جا کر اپنا کام کاج دیکھو، کوئی ضرورت ہوئی تو میں آواز دے کر تمہیں بلا لوں گا۔ نہیں، وہ اٹھلا کر بولی، مجھے معلوم ہے کہ تم تکلف کرو گے، مجھے آواز نہیں دو گے۔ اس کے لب و لہجے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ مجھے سلگانے کی کوشش کر رہی تھی، اس کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ میں نے زچ ہو کر کہا، میں قطعی تکلف نہیں کروں گا، خدا کے لیے اس وقت تم یہاں سے چلی جاؤ، میں تخلیے میں اول خان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو یوں کہو نا کہ تم مجھ سے نجات حاصل کرنا چاہ رہے ہو، اب تو میں ہرگز نہیں جاؤں گی۔ اس نے مجھے چڑھانے کے لیے کرسی کے دونوں بازو تھام لیے۔ ایسی کیا بات ہے جو تم ویرا کے سامنے نہیں کر سکتے؟ اول خان نے معاملہ رفع دفع کرانے کی کوشش میں کہا اور ویرا نے اس کی بات اچک لی۔ خدا تمہارا بھلا کرے، تم نے حق کی بات کہہ دی ہے۔ جب ہمارا رہنا سہنا اور مرنا جینا ایک ساتھ ہے تو آپس میں ایسی پردہ پوشیوں کی کیا ضرورت ہے؟ اپنی ذہنی رو کو قابو میں رکھنے کی کوشش میں نے اضطراری طور پر سگریٹ سلگا لی۔ اول خان نے بلا وجہ بزرگانہ انداز میں ویرا کو سمجھانا شروع کر دیا، اس طرح ہر جگہ ٹانگ اڑانا اچھا نہیں ہوتا۔ اگر تمہیں یہ یقین ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی تمہارے خلاف کوئی بات نہیں سوچ سکتا تو تمہیں ایسی دخل اندازی سے گریز کرنا چاہیے۔ اس طرح بلا وجہ کی بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ویرا کے دماغ پر اس وقت تجسس اور شرارت کا بھوت سوار تھا۔ وہ معصومانہ سنجیدگی کے ساتھ یوں ہمتاً اس کی طرف متوجہ ہو گئی جیسے اس کا کہا ہوا ایک ایک لفظ اپنے دل و دماغ پر نقش کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اول خان نے اپنی لمبی چوڑی اصلاحی تقریر کے بعد پوچھا، میری یہ باتیں تمہاری سمجھ میں آ رہی ہیں نا؟ بالکل، ویرا نے سر ہلا کر اقرار کیا، میں نے انہیں گرہ سے باندھ لیا ہے، آئندہ تمہیں مجھ سے شکایت نہیں ہوگی۔ شاباش، تو اب باہر جاؤ، میں ڈینی کی باتیں سن کر یہاں سے جلد نکل جانا چاہتا ہوں۔ میں نے آئندہ کے لیے تم سے وعدہ کر لیا ہے مگر اس وقت یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ ویرا مچل گئی، یہ میری توہین ہوگی کہ ڈینی مجھے اپنے کمرے سے نکال دے۔ میں ویرا کا کہا ہوا ہر زہریلا لفظ سن رہا تھا مگر گونگا اور بہرا بنا ہوا خاموشی سے اپنی سگریٹ پھونکے جا رہا تھا۔ اس کا آخری جواب سن کر میں نے اسے یکسر نظر انداز کر دیا اور اپنی کرسی کا رخ گھما کر اول خان کے بالکل سامنے ہو گیا۔ میرے ذہن میں ایک بات بار بار بچھو کے ڈنک کی طرح چبھ رہی ہے۔ میں نے معتدل لہجے میں اپنی بات شروع کی، تم اس بات کے گواہ ہو کہ میں نے کچھ سوچے سمجھے بغیر اچانک ہی عبد الماجد الحسینی کا نام استعمال کیا تھا، مگر یہ نام اسی لمحے جان کی توجہ کا ایسا مرکز بنا کہ اب وہ ڈینی کی ذات کو پسے پشت ڈال کر صرف اور صرف ماجد تک پہنچنا چاہ رہا ہے۔ آخر اس نام میں ایسی کیا تاثیر تھی؟ اول خان نے فوری طور پر میرے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا۔ چند ثانیوں کے توقف کے بعد سوچتے ہوئے بولا، فون پر تمہارے یعنی ماجد کے بارے میں سوالات کرتے ہوئے اس نے یہ بھی پوچھا تھا کہ تم القاعدہ کے آدمی تو نہیں ہو؟ بالکل پوچھا تھا، میں نے اقرار کیا۔ بعد میں اس نے القاعدہ والوں کے لیے گندی اور حد تک آمیز زبان بھی استعمال کی تھی۔ میرے کان اس نام سے ضرور آشنا ہے مگر مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ امریکی ان سے اتنی نفرت کرنے لگے ہوں گے۔ یہ جنگ اور سرد جنگ کے کرشمے ہیں۔ اول خان نے ایک گہرا سانس لے کر سوچتے ہوئے جواب دیا، افغانستان میں روسیوں کی سرکوبی کے لیے لڑنے والوں میں ایک گروپ القاعدہ بھی تھا۔ اس وقت امریکی دل کھول کر ہر روس دشمن طاقت کی مدد کر رہے تھے۔ اس لڑائی میں کہیں کہیں امریکی بھی شریک تھے۔ وہ اور القاعدہ والے افغان سرزمین پر روسیوں سے شانہ بشانہ لڑے تھے مگر روس کی روسیاہی کے بعد حالات پلٹ گئے، راستے جدا ہو گئے، امریکی القاعدہ والوں کے خلاف ہو چکے ہیں۔ ان کو ڈر ہے افغانستان کے عدم استحکام سے فائدہ اٹھا کر القاعدہ کے حامی برسر اقتدار آ گئے تو اس سرزمین پر امریکیوں کے لیے کوئی جگہ نہیں رہے گی۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت جان ایشکوف ہی افغانستان کے معاملات کا نگراں ہو اور اپنے جوڑ توڑ کے ذریعے وہاں القاعدہ کی راہ روکنے کی کوششیں کر رہا ہو۔ اس میں ماجد یمنی کے کردار کی کیا اہمیت ہو سکتی
سکتی ہے؟ میں نے الجھ کر سوال کیا۔ ان سیاسی نکات میں مجھے ذرا بھی دلچسپی نہیں تھی۔ کہا جاتا ہے کہ القاعدہ میں عرب اور یمنی بڑی تعداد میں ہیں۔ تم نے جان سے ڈینی کے بارے میں مخبری کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ شاید اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی ہو کہ ماجد القاعدہ کا کوئی اہم آدمی ہے جس پر ہاتھ ڈال کر وہ دوہرا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اچانک سامنے آنے والے ایک سائے سے ایسی کیا امیدیں وابستہ کی جا سکتی تھیں؟ میں نے تلخی سے پوچھا۔ اسے امید ہو گئی ہوگی کہ ماجد کے ذریعے ایک طرف وہ ڈینی کا سراغ لگا سکتا ہے اور دوسری طرف القاعدہ کی شکست و ریخت کے عمل میں غیر معمولی کامیابیاں حاصل کر سکتا ہے۔ یعنی خوش فہمیاں اس کے لیے ایک اسیبی جال بن گئی ہیں اور وہ تمہاری باتوں کے پھندے میں الجھ کر نیٹی جیٹی کے مندر تک پہنچ گیا۔ واقعات کی کڑیاں صرف اسی امکان کی نشاندہی کرتی ہیں، ورنہ جان آسانی سے فریب کھانے والا آدمی نہیں تھا۔ اس وقت تک ویرا بالکل خاموشی سے ہم دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو سن رہی تھی۔ اس نے ایک بار بھی اپنی زبان کھولنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس کی مفاہمانہ خاموشی کی وجہ سے میرے وجود میں انگڑائیاں لیتا ہوا اشتعال سرد ہو چکا تھا، مگر اس مرحلے پر ویرا نے اپنی خاموشی توڑ کر مجھے چونکا دیا۔ اگر تم دونوں کو کوئی اعتراض نہ ہو تو چند باتیں میں بھی کہہ ڈالوں۔ اول خان کی مستفسرانہ نگاہیں میرے چہرے پر آ کر رک گئیں اور میں نے ویرا کے چہرے پر سنجیدگی کی پرچھائیاں دیکھ کر اسے بولنے کا اشارہ کر دیا۔ میرے ذہن میں یہ بات چبھ رہی تھی کہ CIA کا ایک ڈپٹی ڈائریکٹر اتنا احمق کیسے ہو سکتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب مجھے اپنے سوال کا جواب مل چکا ہے۔ اسے یکا یک اپنی دوہری کامیابی کا خواب نظر آنا شروع ہو گیا تھا اور وہ اسی چکر میں ڈینی کے ہاتھوں سمندری کھاڑی میں جا گرا۔ میں اس بات کی چشمدید گواہ ہوں کہ شی میں میرے باپ کے اقتدار کے زمانے سے افغان علاقہ امریکیوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا۔ ڈینی محض ایک فرد کے طور پر ان کا سب سے بڑا دشمن ہے، لیکن افغان علاقے ایک طویل عرصے سے خفیہ امریکی پالیسیوں کا نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ اس وقت ہمارا مل بیٹھنا سود مند ثابت ہوا۔ میں نے اول خان سے کہا، ہم سب کے ذہنوں میں کچھ نہ کچھ شکوک و شبہات پل رہے تھے جو اب صاف ہو رہے ہیں۔ اب بات واقعی قابل فہم ہو گئی ہے کہ ماجد یمنی کے فرضی نام نے اچانک اتنی اہمیت کیوں اختیار کر لی کہ ڈینی پسے پشت چلا گیا۔ ویرا بولی، سچ سچ بتانا کہ جان سے فون پر بات کرتے ہوئے تمہارے ذہن میں ماجد اور یمن کے نام کیوں آئے تھے؟ اول خان نے مجھ سے پوچھا۔ مجھے کوئی نہ کوئی فرضی نام لینا تھا، میں یہ سب بتا چکا ہوں۔ مقامی نام کو جان اہمیت نہ دیتا، غیر ملکی نام میں اس کے لیے کشش ہوتی۔ مغربی نام اپنا کر میں اس لب و لہجے میں زیادہ دیر تک انگریزی نہ بول سکتا تھا، کہیں نہ کہیں مار کھا جاتا۔ جان کے عربی داں ہونے کا امکان نہ ہونے کے برابر تھا۔ میں عرب بن گیا۔ عرب ممالک کی تعداد کم نہیں ہے، تم نے خود کو یمنی بتانا کیوں پسند کیا؟ بس یوں سمجھ لو کہ وہ نہلے پر دہلا تھا۔ اس نے میرے سعودی ہونے کا قیاس کیا تھا، میرے لیے اس کی تردید ضروری تھی۔ جواب غزل کے طور پر میرے ذہن میں یمن کا نام آ گیا، بس اس کے ستارے گردش میں آ گئے تھے، اس لیے ڈینی کا ذہن بالکل صحیح سمت میں کام کرتا چلا گیا۔ ویرا نے کہا، آج کل القاعدہ بڑی حد تک گمنام ہے۔ اس تنظیم کے خلاف امریکیوں کی نفرت سے ظاہر ہو رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ ایک تہلکہ خیز نام بن کر ابھرنے والی ہے۔ میں نے سوچتے ہوئے اپنی رائے دی۔ جان کی باتوں میں اب مجھے مستقبل کی جھلکیاں نظر آنے لگی ہیں۔ میں سوچ رہی ہوں کہ اس وقت فیئر فیکس میں کیا ہو رہا ہوگا۔ ویرا بڑبڑائی۔ میرا ذہن فوری طور پر اول خان کو دیے ہوئے فیکس کی طرف گیا، لیکن زبان کھولنے سے پہلے مجھے یاد آ گیا کہ وہ امریکی قصبہ CIA کا گھر تھا۔ میں نے لمحہ بھر کے توقف کے بعد پوچھا، وہ لوگ بہت محنت سے صحیح سمت میں کام کر رہے ہیں؟ میرے بارے میں ان کے بیشتر اندازے درست ہیں، اس سے مجھے انکار نہیں۔ وہ لوگ یہ سن کر اپنے سر پیٹ لیں گے کہ جان اسمتھ کے بعد جان ایشکوف بھی کراچی سے ڈر کر دہلی بھاگ گیا ہے۔ CIA کے منصوبہ ساز اپنے مستقبل کے منصوبوں کے لیے کراچی میں قدم جمانا چاہ رہے ہیں اور ان کے بھیجے ہوئے بیڑیے بیڑوں کی طرح ممیاتے ہوئے دہلی کی طرف دوڑ لگا رہے ہیں۔
ان کی یہ افراتفری ہمارے لیے مفید ہے، وہ یکسوئی سے کام نہیں کر سکیں گے۔ اول خان نے کرسی چھوڑ دی۔ ہم دونوں نے دروازے تک آ کر اسے رخصت کیا۔ کبھی کبھی تم مجھ سے بہت زیادہ بیزار نظر آنے لگتے ہو۔ اول خان کو رخصت کرنے کے بعد ویرا نے راہداری میں طبی زبان میں شکایت کی، میں اب تمہیں اتنی زیادہ بری لگنے لگی ہوں تو میں یہاں سے اپنا منہ کالا کر لوں؟ تم پہلے بھی منہ کالا کرتی رہی ہو۔ میں نے خفیف سے مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہ محاورہ ذرا احتیاط سے استعمال کیا کرو۔ اس نے سلگ کر اپنی چٹکی سے میرے بازو کی جلد مروڑ کر رکھ دی۔ راہداری طے کر کے ہم سلطان شاہ کی نشست کے قریب پہنچ چکے تھے، اس لیے ویرا کو جواب میں کچھ کہنے کا موقع نہیں مل سکا اور وہ مجھے گھورتی رہ گئی۔ فیکس کب تک بھیج دیا جائے گا؟ غزالہ نے کچن سے نکلتے ہوئے پوچھا۔ چولوں کی حدت سے اس کا چہرہ تمتمایا ہوا تھا۔ اول خان اپنے دفتر میں پہنچتے ہی یہ کار خیر کر گزرے گا۔ کچھ خطرات نہ ہوتے تو میں اسی وقت کسی پبلک فیکس سے وہ پیغام بھیج دیتا۔ بالکل ٹھیک ہے، فریق ثانی کو اتنا وقت ملنا چاہیے کہ وہ پیغام ملنے کے بعد سوچ سمجھ کر کوئی فیصلہ کر سکے، سلطان شاہ نے کہا۔ بکواس مت کرو، ویرا نے اس پر آنکھیں نکالی۔ ہر وقت اوندی باتیں کرتے رہتے ہو۔ میں نے کون سی غلط بات کہہ دی؟ سلطان شاہ نے اپنے دونوں ہاتھ فضا میں اچھال کر احتجاج کیا۔ دشمن سے غلط فیصلے کی امید رکھو۔ ویرا نے چٹکی بجا کر اسے آنکھ ماری۔ دشمن کا کوئی بھی صحیح فیصلہ ہمارے لیے خطرناک ثابت ہوگا۔ میرا بھی یہی مطلب تھا، سلطان شاہ نے چٹخ کر جواب دیا۔ میں دشمن کے ایسے کسی غلط فیصلے کی بات کر رہا تھا جو ہمارے لیے صحیح ثابت ہو۔ سلطان شاہ کی اس انوکھی توجیہ پر غزالہ کھلکھلا کر ہنس پڑی اور گھر کی فضا بیک وقت خوشگوار ہو گئی۔ مجھے امید تھی کہ اول خان میرا پیغام 12 بجے سے پہلے راہ کے نامعلوم ایجنٹ کو فیکس کر دے گا، جبکہ میں نے اپنے پیغام میں 7 بجے فون کرنے کا ذکر کیا تھا۔ اس طرح فریق ثانی کو کسی بھی قسم کی ذہنی تیاری کرنے کے لیے پورے 7 گھنٹے کا وقت دستیاب تھا۔ نریش نے دہلی میں مجھے رابطے کے جو نمبر دیے تھے وہ دونوں شہر کے سول لائنز کے علاقے یا اس کے مضافات سے تعلق رکھتے تھے، جس کا اظہار ان نمبروں کے 3 ابتدائی ہندسوں کی یکسانیت سے ہوتا تھا۔ جب سے ہم لاہور کے راستے کراچی پہنچے تھے، اتنی مہلت نہیں ملی تھی کہ سکون سے بیٹھ کر اپنی پچھلی کارگزاری کا جائزہ لیا جائے اور پھر کچھ نکات پر تحقیق و تفتیش کے کام کو آگے بڑھایا جائے۔ مجھے وقت ملا ہوتا تو یہ پتہ چلانا دشوار نہیں تھا کہ وہ دونوں فون نمبر کس کے نام پر تھے اور عملی طور پر کس کے تصرف میں تھے۔ کراچی میں بھارتی قونصل خانہ کم و بیش اسی علاقے میں فاطمہ جناح روڈ پر واقع تھا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ وہ نمبر قونصل خانے کے نہیں ہو سکتے تھے۔ دہلی میں نریش نے میری اداکاری سے جو کچھ بھی فریب کھایا ہو، وہ یہ سنگین غلطی نہیں کر سکتا تھا کہ اپنے ایک پاکستانی مخبر کو خفیہ سفارتی رابطوں کی کسی کڑی سے آگاہ کر دے۔ جان سے گفتگو کے لیے استعمال کیے جانے والے پبلک فون بوتھ کے نمبر جان کے ہاتھ لگ جانے سے میرے اعتماد کو دھچکا لگا تھا۔ اس زمانے میں CLI کی سہولت کے بارے میں نہیں سنا گیا تھا، مگر یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ کم از کم کراچی میں مقیم اہم امریکی افسران میں سے بعض کو اس سہولت تک رسائی حاصل تھی۔ ایسی صورت میں CSD کو افادیت بھی مشکوک ہو جاتی تھی۔ میرے تجربے کے مطابق وہ اعلیٰ دوران گفتگو کسی تیسرے فریق کی مداخلت کا مکمل ترین انسداد کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ یہ بات وثوق سے نہیں کہی جا سکتی تھی کہ CSD ہمارے فون نمبر کو کسی قسم کی شناخت سے بھی محفوظ رکھ سکتی تھی۔ اس آلے کے بارے میں میرا تجربہ تھا کہ اس کا استعمال کرتے ہوئے ہم کبھی کسی کی گرفت میں نہیں آئے تھے، جبکہ ہم اس آلے کی مدد سے امریکی اور بھارتی سفارتی افسروں سے بھی رابطے کرتے رہے تھے۔ پھر مجھے یاد آیا کہ ویرا نے بھی اسے اسی آلے کے سائے میں جان اسمتھ کو پے در پہ فون کر کے اتنا خوفزدہ کیا تھا کہ وہ دہلی کی طرف بھاگ نکلا تھا۔ اگر اس نے ویرا کے فون نمبر کا سراغ لگا لیا ہوتا تو اسے کراچی سے بھاگنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ فون کا مجرمانہ استعمال ہر اعتبار سے خلاف قانون تھا۔ جان اسمتھ کے ایک اشارے پر کراچی پولیس ذرا سی دیر میں ویرا کو ہمارے گھر سے اٹھا کر لے جا سکتی تھی۔
دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔